کے ٹیبل اشتہا انگیز کھانوں سے مہک رہے تھے۔ دوستوں کی کسی بات پر ہنستے ہنستے زارون شاہ نے بے اختیار گھڑی پر وقت دیکھا۔ ارے یار، بہت دیر ہو گئی، مجھے اب چلنا چاہیے، میرا بہت کام پڑا ہوا ہے، کچھ نئے کیسز بھی آئے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے دوست برا منانے لگے۔ پہلے ہی وہ اسے کام کی مصروفیات میں سے بڑی مشکل سے کھینچ کر ایک لنچ کے لیے باہر لے کر آئے تھے۔ اب کیا اپنے اپارٹمنٹ میں جاؤ گے یا دوبارہ سے آفس جاؤ گے؟ آج تو ہاف ڈے تھا نا؟ فرحان نے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا تو اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے زارون شاہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، اپارٹمنٹ تو 2 دن سے نہیں گیا، آفس میں کام ہی اتنا ہے۔ وہ اسے بتا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ماتھے پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ وہ جیسے چونک اٹھا تھا۔ اماں جان کی 5 مسڈ کالز، موبائل سائلنٹ تھا، میرا خیال ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے فکر مند سا ہوا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیتے ہی اس نے ماں کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری جانب کچھ دیر تک تو بیل جاتی رہی اور جب فون رکھنے ہی والا تھا تب کال ریسیو کر لی گئی۔ زارون شاہ یکدم زناٹے میں آ گیا تھا۔ دوسری جانب کال کے پیچھے پس منظر میں جیسے کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ حویلی میں اتنی شدید آہو بکاٹ سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ کیا ہوا اماں جان، سب خیریت تو ہے؟ یہ پیچھے شور کیسا ہے؟ زارون شاہ کے لبوں سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی تھی، مگر دوسری جانب اماں جان کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ زارون واپس آ جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ، سعدیہ، تمہاری سعدیہ۔ اماں جان کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ نکل رہے تھے، یوں جیسے وہ اپنی سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے بامشکل بول رہی ہوں۔ زارون کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا سعدیہ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پیچھے اتنا شور کیوں ہے؟ مجھے بتائیے کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ جان سے پیاری سعدیہ کی بات ہوئی تھی، اور بات بھی کس انداز میں؟ وہ خود پر قابو رکھتا بھی تو کیسے؟ مگر لائن کٹ چکی تھی۔ مضبوط اعصاب کے مالک زارون شاہ کے حواس بھی مختل ہونے لگے۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے دوبارہ سے ماں کا نمبر ملایا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ زارون شاہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اضطراری انداز میں اس نے ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دوست پیچھے آوازیں دیتے رہ گئے تھے، مگر وہ بے تابی سے بار بار حویلی میں موجود ہر فرد کا نمبر ملاتے ہوئے دعا کر رہا تھا کہ وہاں سب خیریت تو ہو۔ اس وقت وہ شہر میں موجود تھا۔ FI میں کام کے سلسلے میں اسے مستقل طور پر شہر میں ہی رہنا پڑتا تھا، لیکن اس کا دل وہیں حویلی میں اٹکا تھا جہاں اس کی ساری فیملی موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے زہیب کا نمبر ملایا۔ کم سے کم آج تو فون اٹھا لو زہیب، اس نے دل ہی دل میں اپنے چھوٹے بھائی کو سختی سے پکارا تھا، مگر اس کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ ہر شخص کا نمبر ملا چکا تھا، مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے حویلی پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ پوری سپیڈ میں گاڑی کو بھگاتے اس کے ذہن میں بس رہ کر سعدیہ کا ہی چہرہ آ رہا تھا۔ 2 روز پہلے ہی تو اس کی رخصتی ہوئی تھی۔ ویڈیو کال میں اسے دیکھتے ہوئے وہ کتنا زیادہ خوش تھا۔ سعدیہ کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی، وہ کمال کی دلہن بنی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنا یہ روپ آپ کو دکھایا ہے زارون لالا، بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ خوشی سے چہکتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹی اپنی اکلوتی بہن کی خوشی دیکھ کر وہ ہنس اٹھا تھا۔ کام کا بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اکلوتی بہن کی شادی پر بھی نہیں جا سکا۔ ہاں، بس اس نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ کام سے فارغ ہوتے ہی جلد حویلی جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی نہ جانے وہاں کیا ہو گیا تھا۔ آندھی کی رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے جس وقت وہ حویلی پہنچا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ گاؤں کی فضا مٹیالی سی ہو رہی تھی۔ حویلی کے باہر ایک ہجوم سا تھا۔ گاڑی احاطے میں ہی کھڑی کرتے وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے اندر دوڑا تھا۔ سامنے ہی عورتوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا اور مجمع کے درمیان میں رکھی ایک چارپائی پر کوئی وجود پڑا تھا۔ سفید چادر سے ڈھانپا ہوا ایک وجود زارون شاہ کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زارون، دیکھو تمہاری سعدیہ کو کیا ہو گیا، ظالموں نے اسے مار ڈالا۔ وہ تمہیں بہن جیسے کوئی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کس دیدہ دلیری سے اس نے اس کے سینے میں گولیاں اتاری ہیں۔ دیکھو تو صحیح، تمہاری پیاری بہن کو ان لوگوں نے مار ڈالا ہے۔ ماں جی نہ جانے کہاں سے روتی ہوئی اس سے آ کر لپٹ گئی تھیں۔
زارون تو جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ ذہن تھا کہ ان الفاظ کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری تھا۔ ماں جان اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے اب اسے چارپائی کے قریب لا رہی تھیں۔ عورتیں دور دور ہٹنے لگیں۔ کانپتے ہاتھوں سے زارون شاہ نے آگے ہاتھ بڑھا کر سفید چادر کو الٹا تھا اور اگلے ہی پل جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ صرف 2 روز پہلے رخصت ہو کر سسرال جانے والی سعدیہ کی لاش اس کے سامنے تھی۔ سینے پر 2 گولیوں کے نشانات تھے۔ لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ سرسراتی ہوئی آواز اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اماں جان کی سسکیاں بھی تھم گئیں۔ وہی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اور تم نے میری ایک نہ سنتے ہوئے اس نیچ ذات کے ساتھ اسے بھی بیاہ دیا۔ اسی نے مارا ہے اسے اور قتل کر کے خود نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے۔ اماں جان کی نفرت بھری آواز پر زارون شاہ کا دل چاہا وہ دنیا کو تہس نہس کر دے۔ سعدیہ کا قاتل کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ زہیب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے۔ لالا صرف آپ کا انتظار ہے، ہمیں خون بہا لینے جانا ہے۔ سعدیہ کے دفن ہونے سے پہلے اس کے قاتل یہاں گولیوں سے چھلنی کر دیے جائیں گے۔ زہیب کی آواز ابھری تو اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، صرف بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اگلے ہی پل وہ مڑ کر عورتوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ گاڑی تیار تھی۔ جرگے میں بیٹھے تمام افراد اسی کے منتظر تھے۔ زہیب نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ ساتھ والی نشست پر بیٹھا وہ آج سے 2 سال پہلے کا وہ منظر یاد کر رہا تھا جب سعدیہ اس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ پلیز لالا، میری بات کا یقین کریں، سمیر مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ صرف اسی لیے آج حویلی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ہماری حیثیت کا نہیں، اسی لیے گھبراتا ہے، سعدیہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور جواباً زارون شاہ، جو ہمیشہ سے ہی اپنے سلجھے ہوئے رویے اور روشن خیال دماغ کی وجہ سے مشہور رہا تھا، اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ سعدیہ شاہ کے سمیر سے نکاح کا فیصلہ۔ اس کے فیصلے کے آگے بھلا کس کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ اور یوں 2 روز بعد ہی سمیر اور سعدیہ کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں مردوں کی جانب تو سب کچھ اچھا ہی چل رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خوشی دیکھنے کے لیے اندر عورتوں والے حصے میں آیا تھا، جب داخلی دروازے پر ہی اس کے قدم جیسے زمین میں کڑ کر رہ گئے تھے۔ سامنے کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ حویلی کے دائیں جانب موجود لان میں درختوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ اسی قطار کے پیچھے گھٹی گھٹی سی کچھ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ زارون کا دھیان بے ساختہ ہی اس جانب ہو گیا۔ پلیز میرے ہاتھ چھوڑیے، مجھے نہیں پہننے یہ گجرے۔ بمشکل 16 سالہ وہ لڑکی بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت گھیردار فراک میں اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ سنہری بال تھوڑے بکھرے بکھرے سے تھے اور آنکھوں کا کاجل بھی پھیل رہا تھا۔ وجہ سامنے تھی۔ زارا شاہ کا خون کھول اٹھا۔ لڑکی کے دونوں ہاتھ اس کے چھوٹے بھائی زہیب نے پکڑے تھے۔ زبردستی ان میں پھولوں سے بھرے گجرے پہنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے میری جان، جتنی تم حسین ہو، ان گجروں کے بغیر تمہارا حسن بالکل نامکمل ہے۔ عاشق کا تحفہ سمجھ کر ہی قبول کر لو۔ ویسے بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سمیر کی کوئی چھوٹی بہن بھی ہے جو اتنی حسین ہے۔ آج کے دن کا سارا معاوضہ مل گیا۔ ہوس سے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے زہیب اس کی جانب جھکا چلا جا رہا تھا، جبکہ وہ نازک سی لڑکی اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ زہیب، یہ کیا کر رہے ہو؟ زارون شاہ کی سخت آواز ابھری تو زہیب جیسے بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ اس لڑکی نے بھی جیسے اس کی گرفت سے خود کو چھوٹ جانے پر بے اختیار پلٹ کر زارون کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کون ہے یہ لڑکی جسے پریشان کر رہے ہو تم؟ زارون شاہ نے ایک دفعہ پھر سختی سے زہیب کو پکارا تھا۔ وہ اپنے کان کھجانے لگا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، ذرا میں انہیں دیکھ کر آتا ہوں، شاید کوئی کام ہے۔ تیزی سے کہتا ہوا وہ زارون شاہ کے برابر سے نکلتا چلا گیا۔ زارون شاہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ جتنا زیادہ وہ اپنے سے چھوٹے زہیب کو پڑھائی کی طرف دھیان کرنے کی تلقین کرتا تھا، اتنا ہی زیادہ وہ آوارگیوں کی جانب ملتفت ہوتا تھا۔ گاؤں کی کون سی ایسی لڑکی تھی جسے دیکھ کر وہ لال نہ ٹپکاتا ہو؟ اس کی فطرت اور نیت سے زارون اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ نہ جانے یہ سمیر کی بہن کیا سوچ رہی ہوگی۔ اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، وہ ایسا ہی ہے۔ تم اندر چلی جاؤ، یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ زارون شاہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا تھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔
मैं तो समीर भाई को बुलाने आई थी। अंदर हवेली में औरतों वाले हिस्से में कमरे की लाइट चली गई है। सब लड़कियां परेशान हो रही थीं और उन्होंने मुझे कहा कि किसी ऐसे शख्स को बुलाऊं जो लाइट सही कर दे। उनके अलावा तो मैं किसी को जानती नहीं जो लाइट सही कर सके। उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। बेचारगी से कहती हुई वो जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बड़ा सा सुर्ख दुपट्टा उसने अपने गिर्द लपेट लिया था। जरून के लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। वो बोली ही इतनी मासूमियत से थी, समीर तो उस वक़्त यहाँ नहीं आ सकता, वो वहाँ दुल्हा बना बैठा है। मुझे दिखा दो, मैं मुलाजिम से कहकर लाइट ऑन करवा देता हूँ। जरून नरमी से कहा तो वो सर हिलाते हुए अंदर की जानिब पलट गई थी। उसके सफ़ेद हाथों पर जुहेब की सख्त उंगलियों के निशान नुमायां हो रहे थे। जरून को बेहद बुरा लगा। औरतों के मजमा में जैसे ही वो दाखिल हुआ था, धीमी धीमी सी सरगोशियां सबने ही सुन ली थीं। लड़की का भाई किस कदर हैंडसम है। वाह खुदाया, उसकी आंखें तो देखो, बिल्कुल सब्ज रंग की हैं। लड़कियों की सरगोशियों को सुनी अनसुनी करता हुआ वो सीधा उस कमरे में जा खड़ा हुआ था जहां समीर की बहन ने इशारा किया था। अरीशा, अरीशा जरा जल्दी से इधर आना। समीर के किसी रिश्तेदार ने उस लड़की को आवाज़ दी थी और तभी जरून शाह को पता चला कि उसका नाम अरीशा है। मुलाजिम से कहकर जरून शाह ने कमरे की लाइट ठीक करवा दी थी। लड़कियों ने उस कमरे को अपना मेकअप रूम बना रखा था, शायद इसीलिए वहाँ लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कमरे से बाहर निकलते ही जरून ने कहा, यहाँ हवेली में हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद हैं। अगर अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो समीर को ढूंढने ना निकल जाना, बल्कि मुलाजिम से कहना, वो काम कर देंगे। मुस्कुराते हुए वो उसे तनबीह कर रहा था। अरीशा ने धीमे से अपना सर हिला दिया। निकाह की तकरीब के बाद ही ये तय हुआ था कि रुखसती 2 साल बाद रखी जाएगी, जब सादिया की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। गाड़ी को एक झटका लगा तो वो जैसे हॉल में पलट आया था। हम पहुंच गए हैं भाई, जुहेब ने संजीदा लहजे में कहा तो जरून शाह ने खिड़की से बाहर झांका। जहां जिरगा बिठाया गया था वो उस मकान के ऐन सामने मौजूद हुए थे। ठंडी सांस लेकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। सादिया की लाश एक दफ़ा फिर उसकी निगाहों में घूम गई थी। 2 साल पहले का मंजर जैसे एक झटके में आंखों के आगे से गायब हो गया था। जिरगे में तमाम बासर अफराद पहले ही बैठे थे। जरून शाह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके एहतराम में सभी उठ खड़े हुए थे। दाएं जानिब वाली कुर्सी पर इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हुए थे। जरून शाह को देखते ही उन्होंने बेख्तियार सल्यूट किया। उसकी पोस्ट और ओहदे से वो अच्छी तरह वाकिफ थे। क्या फैसला है जिरगे का? कहाँ है कातिल? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जैसे उसने खुद पर जब्त करते हुए पूछा था। जिरगे में मौजूद एक वडेरे ने सर हिलाया। पुलिस कत्ल के मकाम पर पहुंच चुकी है, मगर अफसोस है कि कातिल भाग चुका है। वडेरे की बात पर इससे पहले कि जरून शाह कुछ कहता, यकदम जुहेब अपनी कुर्सी से उठकर जोर से चिल्लाया, कातिल भाग गया है तो हम क्या करें? हमें कातिल चाहिए जिसने हमारी बहन को मारा है। हमें उसका सर हर सूरत में चाहिए। हम यहाँ पर तुम लोगों की तकरीरी बातें सुनने के लिए नहीं, बल्कि खून बहा लेने के लिए आए हैं। जिरगा फैसला सुनाए कि हमारी बहन के खून के बदले में हमें क्या मिलेगा। वो आपे से बाहर हो रहा था। जारून ने उसे इशारे से नीचे बैठ जाने के लिए कहा। इंस्पेक्टर साहब ने खंगार कर गला साफ किया था और आगे होकर बैठ गए। हम कातिल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर समीर का कोई अता पता नहीं है। खून बहा देने के लिए घर में कोई और शख्स मौजूद नहीं। माँ बाप इसके अरसा हुआ मर चुके हैं और कोई रिश्तेदार भी नहीं। सिर्फ एक छोटी बहन है जो बमुश्किल 18 सालों की है। पुलिस इंस्पेक्टर की बात पर जरून ने चौंक कर सर उठाया था। तो फिर उसी को लाओ, हम उसी का सर उड़ा देंगे। आखिर वो भी तो अपने भाई की कुछ लगती है। जुहेब एक दफ़ा फिर भड़क कर बोला था। जरून ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। जिरगा इस बारे में क्या फैसला करता है? अब की बार वो संजीदगी से बोला था। वडेरे चंद लम्हे तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर बोले, खून बहा ना देने की सूरत में जिरगे का एक ही फैसला है कि आप समीर की छोटी बहन को वनी कर दें। चाहे उससे निकाह करें, ऐसे ही आपको उस पर मुकम्मल इख्तियार है। आप इसे अपनी हवेली में ले जा सकते हैं। चाहे इसके साथ जैसा भी सलूक किया जाए, कोई सवाल करने का हक नहीं रखेगा। जरून शाह जैसे सन्नाटे में आ गया था। हमें मंजूर है। कहाँ है वो लड़की? जुहेब एक दफ़ा फिर बोल उठा था और उसकी आवाज़ पर ही एक गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर किसी ने उसे बाहर खींच निकाला था। उसकी चीख जरून तक पहुंची तो बेख्तियार ही उसने मुड़कर देखा। खुले हाथे में से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था।
اسے بالوں سے پکڑ کر 2 آدمی گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ سیاہ رنگ کا لباس جگہ جگہ سے گرد سے اٹا تھا۔ دوپٹہ یا چادر جو بھی تھی وہ راستے میں ہی گر چکی تھی۔ آدمیوں نے اسے لا کر عین مجمع کے درمیان میں پٹک دیا تھا۔ سبھی کی دلچسپی بھری نگاہیں اس کے وجود پر پھسلنے لگیں۔ زرون بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کسی عورت کی اتنی تذلیل کبھی برداشت نہیں تھی۔ زہیب اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن تبھی زرون نے سختی سے اس کی کلائی تھامی۔ رک جاؤ زہیب، اسے ونی کرنے سے پہلے میں اس سے نکاح کروں گا۔ تمام جرگے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ زمین پر پڑی اس سسکتی ہوئی عریشہ نے بھی بے اختیار نگاہ اٹھا کر زرون شاہ کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بے یقینی امڑ آئی تھی۔ اس بدسات سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ مال ویسے ہی ہمارے ہاتھ آ رہا ہے؟ تو زہیب نے اس کے پاس ہوتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ جواب زرون شاہ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اس کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت اب کسی میں نہیں تھی۔ زرون نے ہاتھ آگے بڑھا کر زمین پر پڑی عریشہ کو اوپر اٹھایا۔ اپنے کندھوں پر پڑی شال اٹھا کر اس نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ اسے اوڑھ لو۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی۔ یکدم اس نے اس کی سیاہ شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ مولوی صاحب کو بلا لیا گیا تھا۔ جرگے میں ہی زرون شاہ نے اپنے سے کئی سال چھوٹی عریشہ سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اپنی موت کا یقین کیے بیٹھی تھی، اچانک سے اس شخص کی بیوی بن جانے پر حیران تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سیدھا اپنی گاڑی کی جانب آیا تھا۔ زہیب بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل عریشہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ اگر لالا نے تم سے نکاح کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں عزت دے دی گئی۔ حویلی میں تمہاری حیثیت 2 کوڑی سے بھی کم ہوگی۔ پھنکارتے ہوئے لہجے میں وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا تھا۔ عریشہ اپنے آپ میں سمٹ سی گئی۔ زرون نے آگے بیٹھ کر پیچھے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ عریشہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ زہیب آگے بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی حویلی کے سامنے جا رکی۔ رات کی تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ حویلی میں کوہرام ویسے ہی مچا ہوا تھا۔ جنازہ تیار ہو چکا تھا۔ جب اماں جان نے زرون شاہ کے پیچھے سکڑی سمٹی عریشہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ وہ لپک کر سامنے آئی تھی۔ پھنکارتے ہوئے لہجے میں انہوں نے پوچھا۔ تمام عورتوں کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ لالا نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سمیر کی بہن ہے، زہیب نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ سیاہ شال عریشہ کے چہرے سے سرکی تو اماں جان نے اسے پہچان لیا۔ ونی میں آنے والی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بدلے ہی اس کے وجود سے میں اپنی بیٹی کے تمام خراج وصول کر لوں گی، پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اماں جان یکدم اس پر جھپٹی تھیں۔ عریشہ بوکھلا گئی۔ اماں جان کے تیز ناخنوں نے اس کے چہرے کو لمحوں میں بھنبھور ڈالا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچے وہ مسلسل گرا رہی تھیں۔ جان سے مار ڈالوں گی تجھے، بالکل ویسے ہی جیسے تیرے بھائی نے میری بیٹی کو مار ڈالا ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے اپنے بھائی کو؟ یہاں سے بھگا کر اسے بچا لوگی؟ وہ نہیں تو نہ، تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لوں گی۔ تو درد سے چیخے گی اور معافیاں مانگے گی، مگر حویلی والوں کی جانب سے تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اماں جان آپے سے باہر ہو رہی تھیں۔ تمام عورتیں افسوس بھری نظروں سے عریشہ کی جانب دیکھ رہی تھیں، جبکہ زرون شاہ بے بس ہوا جا رہا تھا۔ بس کر دے اماں جان، چھوڑ دیں اسے۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ عریشہ ونی میں ہو کر آئی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جاتا وہ ان سب کی نگاہ میں جائز تھا، تو پھر وہ اسے کیوں بچا رہا تھا؟ اماں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ معصوم ہے، اسے کچھ وقت تو دیں۔ فی الحال جنازہ اٹھانے کی تیاری کرے، دفن کرنے کا وقت ہو رہا ہے، زرون نے انہیں ٹالتے ہوئے کہا تھا۔ ایک زہر خد نگاہ اماں جان اور عریشہ کے وجود پر ڈالی، جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ زرون نے ملازمہ کو اشارہ کر کے اسے حکم دیا تھا، عریشہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ تو جیسے جائے پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ زرون کی شکل میں اسے واحد مسیحا نظر آ رہا تھا جو حویلی والوں سے بچا سکتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عریشہ نے دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا تھا۔ وہ سر تا پا لرز رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ خود پر قابو پاتی رہی اور پھر وہیں بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے ان کے گھر میں یہ سب اچانک کیا ہو گیا تھا۔ زندگی اتنی تیزی سے بدلی تھی کہ وہ خود حیران تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھایا تو بے اختیار نگاہوں میں ستائش ابھر آئی۔ زرون شاہ کا کمرہ شاندار تھا۔ ہر چیز میں نفاست ٹپک رہی تھی۔ بند کمرے کے باہر عورتوں کا ہلکا ہلکا شور ابھی تک سنائی دے رہا تھا۔
رفتہ رفتہ خاموشی چھاتی چلی گئی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تو وہ مجبوراً بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا جب جنازے سے فارغ ہو کر تھکا ہارا زارون اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر سوتی عریشہ پر پڑی۔ وہ ٹھٹک سا گیا۔ اسے تو وہ بھول ہی گیا تھا، لیکن اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ بے اختیار ہی اسے یاد آیا، چند گھنٹوں پہلے وہی تو اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لایا تھا۔ دھیرے سے چلتا ہوا وہ بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، بالوں کی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ اماں جان کے ناخنوں کی کھروچوں کے نشان اس کے چہرے اور گردن پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ زارون شاہ کو افسوس سا ہوا، بھلا لڑکی کا اس سب میں کیا قصور تھا۔ وہ دھیمے سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ جو بے خبر سو رہی تھی، آہٹ پر یکدم چونک سی گئی۔ زارون پر نگاہ ڈالتے ہی وہ بے اختیار خود میں سمٹ گئی تھی۔ ڈھلک جانے والی سیاہ چادر اس نے دوبارہ سے کھینچ کر اپنے شانوں پر پھیلا لی تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے تو دوا لگا دوں؟ اس کے چہرے اور گردن کے نشانات کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ پلیز ہر وقت میرے ساتھ رہیے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، دھیمے لہجے میں وہ اچانک بولی تھی۔ زارون نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اس کے لب نرمی سے مسکرائے۔ تم فکر مت کرو، میں یہی ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس۔ نہ جانے اس لڑکی کی ذات میں ایسا کیا سحر تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک اس کے سامنے پگھلتا چلا گیا۔ اسے یہ تک بھول گیا کہ وہ لڑکی سمیر کی بہن تھی، وہ جس نے اس کی بہن کو قتل کیا تھا۔ دھیرے سے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے زارون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی منتظر تھی، بری طرح سے سسک کر رونے لگی۔ خود زارون بھی مشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ یہ بھول ہی گیا کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ تب چونکا تھا جب فجر کی اذان گونجی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے زارون نے کمبل اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دیا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر خوف سا پھیلا ہوا تھا۔ میں اماں جان کو کیا جواب دوں گا؟ پچھتاوا سا زارون شاہ کے اندر بھرنے لگا، اور تبھی اس کا موبائل بجا۔ آفس سے کال تھی، قتل کا کوئی کیس تھا جس میں اس کی موجودگی ضروری تھی۔ زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا اب اس کا جانا ضروری ہو گیا ہے۔ خاموشی سے فجر کی نماز ادا کرتے ہی وہ اپنا بیگ اٹھا کر حویلی سے نکل گیا تھا، بغیر کسی کو اطلاع دیے۔ صبح جب وہ جاگی تو بے اختیار ہی اس کی نگاہ بیڈ کے دائیں جانب پڑی جہاں رات میں وہ سویا تھا۔ جگہ خالی تھی۔ عریشہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھ لیا، زارون کہیں نہیں تھا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ یکدم ہی اس کا دل ویران ہو گیا۔ آخر وہ اسے چھوڑ کر چلا ہی گیا تھا۔ اس نے بھی اس کی حیثیت صرف بنی ہوئی لڑکی کی ہی سمجھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور گالوں پر آن گرے۔ زوردار آواز میں دروازہ کھلا۔ اٹھ گئی مہرانی؟ چلا گیا ہے میرا بیٹا جس کو اپنے حسن کے جال میں قابو کرنے کے لیے تم بےتاب ہوئے جا رہی تھی۔ اب یہاں کوئی نہیں جو تمہیں مجھ سے بچانے چلا آئے۔ یہاں سے یہ نرم بستر تمہارے لیے نہیں ہے۔ آئندہ اگر سونا ہوا تو پتھریلی زمین پر سونا، اگر میں تمہیں سونے کے لیے وقت دے دوں تو۔ آگے بڑھ کر اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے وہ گھرا رہی تھیں۔ عریشہ سسک اٹھی، مگر اب کی بار معافی ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں جان سے بازو دبوچ کر گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئی تھیں۔ حویلی میں مہمان بھرے ہوئے تھے جو سعدیہ کا افسوس کرنے کے لیے آئے تھے۔ چل سب کے لیے ناشتہ بنا، اماں جان ان سے کچن میں لے کر پٹخا تھا۔ ایک بے بس نگاہ باہر کے مہمانوں پر ڈالی۔ پہلے آٹا گوندھ لو، چائے بھی بنانی ہے، اور انڈے بھی۔ ایسا کرو کوئی سالن بھی بنا لو، کچھ مہمان فرینچ ٹوسٹ کھائیں گے، وہ بھی انہیں چاہیے ہوں گے۔ ملازمہ مشینی انداز میں سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھیں۔ عریشہ خاموشی سے آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ درجنوں کے حساب سے پراٹھے بناتے اور سب کو ناشتہ دیتے دیتے اس کی کمر دکھ گئی۔ کئی گھنٹے مسلسل کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگی تھیں۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گلاس اٹھا کر پانی بھرا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پینے کے لیے منہ سے لگاتی، کسی نے ہاتھ بڑھا کر وہ پانی کا گلاس نیچے گرا دیا۔ چن کی آواز آئی۔ عریشہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس نے کہا کہ کچن کے برتن تم اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتی ہو؟ اگر زیادہ کھانے پینے کا شوق ہے تو اسٹیل کے وہ برتن استعمال کرو جو ملازموں کے پاس ہیں۔ خبردار جو آئندہ میرے کسی برتن کو تم نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اماں جان اس کا منہ دبوچے گرا رہی تھیں۔
عریشہ کا دل سہم گیا، پیاس کا احساس جیسے غائب ہی ہو گیا۔ اور مہمان آئے ہیں، جلدی چائے بنا کر باہر لے کر آؤ۔ وہ حکم دے کر چلی گئیں تو عریشہ آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کرتے ایک دفعہ پھر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر وہ باہر لاؤنج میں لے آئی، جہاں کئی ساری عورتیں بیٹھی اماں جان کے ساتھ افسوس کر رہی تھیں۔ عریشہ چھپ کر ایک ایک کے آگے چائے کا کپ کرنے لگی۔ یہ کون ہے؟ کیا نئی ملازمہ رکھی ہے؟ بڑی خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی لگ رہی ہے۔ ایک عورت نے اشتیاق سے پوچھا تو اماں جان نفرت سے بولی، جی ہاں، ملازمہ ہی ہے۔ عریشہ کے لب سل گئے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اماں جان کے سامنے کیا۔ چائے اٹھاتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر ٹرے کو اس طرح جھکا دیا کہ باقی موجود کپوں کی ساری گرم گرم چائے لڑک کر عریشہ پر جا گری۔ ٹرے کو سنبھالتے سنبھالتے وہ گرم چائے سے جلس گئی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں پر جہاں جہاں چائے گری سرخ نشان نمودار ہونے لگے۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی سی نکلی۔ ایک تو نئی ملازماؤں کو سکھانے میں بھی بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ جاؤ کپڑا لاؤ اور یہ چائے صاف کرو۔ یہ قالین بہت مہنگا ہے، شاید تم نے ایسا کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، نفرت سے وہ کہہ رہی تھیں۔ درد کی اٹھتی ٹھیسوں کو لبوں میں دباتے ہوئے عریشہ خاموشی سے ہٹ گئی۔ سبھی نے نوٹ کیا مگر کوئی کچھ نہ بولا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اماں جان کے قدموں میں گری ہوئی چائے صاف کی اور دوبارہ کچن میں آ گئی۔ سارے برتنوں کو دھو کر جیسے ہی فارغ ہوئی، اماں جان نے ملازمہ سے کہہ کر نہ جانے کہاں سے دھونے والے کپڑے اکٹھے کر لیے تھے۔ مشین لگانے کی اجازت نہیں ہے، ہاتھ چلیں، سارے کپڑے دھونے ہیں تم نے۔ ملازمہ ہدایت دے کر وہاں سے چلی گئی۔ عریشہ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا، بھوک کے مارے آنتیں درد کرنے لگی تھیں۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اسٹیل کے گلاس میں ہی پانی پیا۔ یہ واحد خوراک اس کے پیٹ میں گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے کپڑے دھونے لگی۔ جس وقت وہ سارے کپڑے دھو کر تار پر پھیلا چکی تھی، رات کی تاریکی چاروں جانب پھیلنے لگی تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ اماں جان اسے بیٹھنے ہی نہیں دیتی۔ ایک کام ختم ہوتا تو دوسرے اس کے سامنے رکھ دیتی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی شام تک بے حال ہو چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی جب ملازمہ نے ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ یہ لو کھانا کھا لو۔ دیکھ کے چند بچے ہوئے چاول جس کے اوپر ایک آلو رکھا تھا، ساتھ میں اسٹیل کے گلاس میں پانی، عریشہ کو لگا وہ کھانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ وہی کھڑے ہو کر جلدی جلدی کھانے لگی۔ نوالا گلے میں پھنسا تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمیر یاد آیا جو کتنی محبت سے اس کے منہ سے نوالے ڈالا کرتا تھا۔ اسے زرون شاہ کا بھی خیال آیا جس نے کل رات اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کیا کرے گا۔ کوئی میرا خیال نہیں رکھے گا۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو مسل ڈالا اور پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ اپنے ہی خیال میں تھی جب اس آواز پر اچھل پڑی۔ پیچھے زہیب کھڑا تھا جو گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لرز اٹھی تھی۔ زہیب سے اسے شروع سے ہی خوف آتا تھا۔ وہ عجیب سی نگاہ رکھنے والا انسان تھا۔ جب بھی جہاں بھی موقع ملتا وہ اس پر معنی خیز جملے کسنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جرگے میں اس نے کیا کچھ کہا تھا۔ بے بسی سے اس کا دل ہولنے لگا مگر وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ چائے بنانے کے دوران اسے جتنی قرآنی آیتیں یاد تھیں اس نے ساری پڑھ لیں۔ بےتاب دل بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ کہیں سے زارون شاہ واپس آ جائے، مگر وہ تو دور اپنے شہر میں تھکے ہارے انداز میں اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے چائے لے کر زہیب کے کمرے میں چلی آئی۔ دستک دے کر اس نے پکارا، آپ کی چائے؟ جواباً وہ اندر سے بولا تھا، نخرے کس بات کے ہیں میڈم؟ چائے لے کر اندر آؤ اور یہاں ٹیبل پر رکھو۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازے کو دھکیلا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے شرٹ اتار رکھی تھی اور پینٹ کے پانچے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ عریشہ کو اندر آتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ جی یہ آپ کی چائے۔ اس کے ہاتھ تک پاس ہو۔ زینب نے چائے میز پر رکھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہ میز پر چائے رکھتے ہی بجلی کسی تیزی سے پلٹی۔ وہ جلد از جلد اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی لمحے کسی عقاب کی طرح اس نے عقب سے اسے دبوچ لیا۔ کب تک چھپو گی؟ اور بچوں کی مجھ سے؟ عریشہ میڈم، پچھلے 2 سال سے تم پر گھات لگانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب تو قسمت تمہیں خود اٹھا کر یہاں لے آئی ہے۔ اب یہاں تمہیں بچانے والا کون ہے؟ عقب سے اس کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لیے وہ اس کے کان کے پاس گھرا رہا تھا۔ عریشہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाभी को नहीं मारा, मैं तो वहाँ मौजूद भी नहीं थी, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो बुरी तरह से सिसक उठी थी। जवाबन ज़ुहैब ने उसे बाजू से दबोचकर अपनी जानिब घुमाते हुए अपनी गिरफ्त सख्त की थी। उसके चेहरे पर झुकते हुए इसकी हवस भरी निगाहें अरीशा को अच्छी तरह महसूस हो रही थीं। मैंने कब पूछा है कि उस रात क्या हुआ था और क्या नहीं? मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ा तो इस बात का है कि तुम जो कभी मेरे हाथ ही नहीं आई, अब खुद चलकर मेरे कमरे में आकर खड़ी हो गई हो। वनी में आई लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। जानती हो ना, अब मैं अगर तुमसे कुछ भी करने का कहूँ तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकती ना, वरना अम्मा जान तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करेंगी कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिंदगी तो क्या, तुम मौत की भी भीख मांगोगी, तब भी तुम्हें ये हवेली वाले मौत नहीं देंगे। तुम्हारी भलाई इसी सूरत में है कि मैं जो कुछ करने का कहूँ वो चुपचाप करती जाना। बोलो, मंजूर है? खबासत से मुस्कुराता हुआ वो कह रहा था। उसकी सांसों से उठती बू अरीशा का दिल घबरा रही थी। उसरता पैर पसीने में भीग गई, बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरने लगे। मैं आपके भाई की बीवी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। अभी उसके मुंह से यही अल्फाज निकले थे कि एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ुहैब ने उसके मुंह पे दे मारा। ज़रान लाला का नाम भी मत लो। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की लड़की को न जाने क्यों उन्होंने निकाह में ले लिया, मगर देखो वो तुम्हारे हमारे रहमो करम पर छोड़कर खुद कब के यहाँ से जा चुके हैं। वो कभी तुम्हें बचाने वापस नहीं आएंगे। तुम अब मेरे रहमो करम पर हो। वो मुसलसल उसका खून खुश कर रहा था। वो बुरी तरह से सिसक उठी। जानती थी कि आज निजात का रास्ता कोई नहीं है। वो शायद मजीद कोई हरकत करता कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। छोड़ो इस बदबख्त को, नीचे तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं जो तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ। वहाँ अम्मा जान दरवाजे में खड़ी थी। अरीशा को दिन भर तो उन्होंने सूली पे टांगे रखा था, लेकिन ना जाने क्यों उस वक़्त उनका अरीशा को बहुत अच्छा लगा, मगर उनकी नज़रों में वैसे ही नफरत थी। ज़ुहैब ने एक गहरी सांस ली और खा जाने वाली निगाहों से अरीशा को देखा। अगर एक लम्हा और अम्मा जान ना आती तो अपनी कोई ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकता था। पैर पटकते हुए वो बेड तक गया और उठाकर अपनी शर्ट पहनने लगा। अरीशा वहीं खड़ी कांप रही थी। अब तुम यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो इस कमरे से और नीचे मुलाजमा की कोठड़ी में जाकर सो। और हाँ, सुबह फजर की अजानों से पहले उठ जाना, वरना मैं आकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अम्मा जान ने एक दफ़ा फिर हकारत से उसे पुकारा था। वो तो लपक कर यूं कमरे से निकली जैसे उसे किसी ने उसमें नई रूह फूंक दी हो। तेज तेज सीढ़ियाँ उतरते हुए वो बस भागती जा रही थी। उसे पता न था कि मुलाजमा का कमरा किस तरफ है। आंखों से आंसू बह रहे थे जब वो अपने ही ख्याल में लाउंज में रखे सोफे से टकरा गई। दर्द की एक शदीद लहर उसके वजूद में जागी। अंगूठा बुरी तरह से कुचला गया था। नीचे बैठकर वो मुश्किल अपने आंसू पीती अंगूठे को दबाने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए। चलो लड़की, बीबी जान ने कहा है कि तुम मेरे कमरे में सोओगी, मगर मेरे कमरे में एक ही चारपाई है और उस पर मैं सोती हूँ। तुम नीचे ज़मीन पर सोना, मुलाजमा उससे कह रही थी, जिसे सबने जूते की नोक पर रखा था। भला मुलाजमा को क्या पड़ी थी कि उसे इज्जत देती, मगर अरीशा को अब सब्र आने लगा था। उसने ठंडी सांस ली और मुलाजमा के पीछे जल्दी छोटी सी कोठड़ी में ज़मीन पर चादर बिछाकर लेटते उसे ज़रून शाह याद आया, जिसने कल रात कितनी नरमी से उसके चेहरे और गर्दन के ज़ख्मों पर दवाई लगाई थी। ज़ख्म दर्द कर रहे थे। पैर में चाय गिरने वाली जगह पर तकलीफ हो रही थी। अंगूठे से खून बह रहा था, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसका ख्याल करता। दिन इसी तरह गुजरने लगे। वो सुबह मुंह अंधेरे जागती। उससे जानवरों की तरह हवेली का हर काम करवाया जाता। सफाई, झाड़ू पोछा, किचन में खाना बनाने से लेकर कपड़े तक उससे धुलवाए जाते। वह हलकान होकर रह जाती। पूरे दिन किसी एक वक्त में अम्मा जान को रहम आता तो वो मुलाजमों को इशारा करती और वो प्लेट में डालकर थोड़ा सा खाना उसके सामने रख देती। मामूली सी बात पर वो रुई की तरह उसे धनक कर रख देती थी। उस रोज़ भी खाने में उससे मामूली सा नमक तेज़ हुआ। अम्मा जान ने हाथ बढ़ाकर सारे बर्तन मेज़ पर गिरा दिए थे। तुम्हें क्या पता नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है? पहले ही तुम्हारी सूरत देख देख कर मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं रहा, और अब तुम चाहती हो कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन जाऊं? तुम्हारा तो मैं इलाज करती हूँ। वो अपनी जगह से उठी थी, जबकि अरीशा जो किचन में काम कर करके बेहाल हो चुकी थी, काम कर रह गई। गलती से हुआ है अम्मा जान, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
وہ سسکی، مگر اماں جان نے زہیب کے کمرے سے بیلٹ منگوا لیا تھا۔ بیلٹ دیکھتے ہی اس کی روح کانپ گئی، مگر اماں جان آج سارے بدلے لے لینا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بیلٹ اس کی نازک کمر پر برسایا اور عریشہ کے لبوں سے ایک چیخ سے نکلی، مگر اس کی چیخ وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بے در پہ بے در اماں جان نے کئی ضربیں اسے لگائیں۔ وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ اس کے تڑپنے اور رونے کا اماں جان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے زخموں کے اوپر کوئی مرہم رکھ رہا ہو۔ مار مار کر جب وہ بری طرح سے بحال ہو گئیں تو بیلٹ پھینک کر کرسی پر بیٹھ کر ہانپنے لگیں، جبکہ وہ وہیں زمین پر پڑی بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ جہاں جہاں بیلٹ کی ضربیں لگی تھیں وہیں یوں لگتا تھا جیسے کسی نے گرم سلاخ سے اسے داغ دیا ہو۔ کمر میں سے خون رس رہا تھا۔ وہ وہیں دونوں بازوؤں میں چہرہ چھپائے بری طرح سے سسک رہی تھی، جب اماں جان نے ایک دفعہ پھر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں ٹھوکر ماری۔ اٹھ یہاں سے اور اپنی شکل گم کر، ورنہ میں ایک دفعہ پھر ماروں گی، اور اب کی بار تب تک مارتی رہوں گی جب تک تیری جان نہ لے لوں۔ ان کے الفاظ میں موت کی سی سختی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اٹھی اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی۔ زخموں میں ہونے والی تکلیف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مگر ملازمہ برتن اس کے سامنے رکھے جا چکی تھی۔ باہر بیٹھی اماں اب پرسکون ہو چکی تھی۔ تبھی ان کے ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل بجنے لگا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ زارون کا نمبر تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب وہ فائلوں کے ڈھیر میں پریشان سا بیٹھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی اماں؟ حویلی میں سب خیریت ہے؟ اس نے پوچھا تو اماں جان مسکرا دی۔ ہاں بیٹا جان، سب خیریت ہے۔ زارون چند لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا۔ وہ عریشہ کا پوچھنا چاہتا تھا۔ جب سے یہاں آیا تھا تب سے اس کی صورت اس کے ذہن سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ اماں جان، عریشہ کیسی ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ان کے لبوں میں کڑواہٹ سی کھل گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، تمہاری غیر موجودگی میں راج کر رہی ہے یہاں، اور تمہارے چھوٹے بھائی پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھلا مردوں کی کیا کمی ہے؟ تم نے ناحق اس سے نکاح کر کے خود کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ وہ تو دن رات زہیب کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے۔ اماں نے کہا تو زارون کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے فون بند کر دیا، مگر ذہن اماں کی باتوں میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ عریشہ ایسی تو نہ تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب زبیر اندر داخل ہوا۔ کہاں گم ہے یار؟ صبح سے فون کر رہا ہوں، فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ تنگ آ کر تیرے آفس آنا پڑا، وہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جواباً زارون کچھ نہیں بولا، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ آج زبیر بھی کچھ پریشان سا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا آج پھر بھابھی سے جھگڑا ہوا ہے؟ زارون نے پوچھا تو زبیر ایک رکھی ہوئی ہنسی ہنس دیا۔ ہاں، آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نمرہ کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی دلچسپی میرے علاوہ کسی دوسرے مرد میں ہے تو پھر میں زبردستی تعلق کو نبھا کر کیا کروں؟ بچوں کی وجہ سے اب تک برداشت کرتا آیا ہوں، مگر اب میری برداشت جواب دے رہی ہے۔ کتنی بار مجھے محلے داروں نے بتایا ہے کہ میری غیر موجودگی میں مرد گھر آتے ہیں۔ میں کام کے سلسلے میں یہاں مصروف ہوتا ہوں، وہ گاؤں میں رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری غیر موجودگی میں وہ دوسرے مردوں کو میری جگہ دے دے۔ وہ پھیکے سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زارون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا واقعی لڑکیاں ایسا کرتی ہیں؟ کیا شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے تعلقات دوسرے مردوں کے ساتھ بن جاتے ہیں؟ زارون نے بے اختیار ہی سوال پوچھا تھا۔ زبیر نے سر جھٹکا۔ یہ عورت ہے ہی ایسی، 4 دن اگر مرد گھر سے باہر ہو تو اپنی عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ ایسی عورتوں کو رکھ کر کیا کرنا؟ میرے لیے دنیا بھری پڑی ہے، میں کسی اور عورت کا انتخاب کر لوں گا۔ زبیر تو اپنی بات پر کہہ رہا تھا، مگر زارون کے کانوں میں اماں کے الفاظ گونجنے لگے۔ کیا واقعی عریشہ بھی ایسی تھی؟ اس کی غیر موجودگی میں زہیب کے ساتھ تعلقات بڑھانے لگی تھی؟ زارون کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو دبا لیا اور زبیر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید اسے کوئی کام تھا، مگر زارون نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اور ابھی حویلی جائے گا۔ فائلوں کو سمیٹ کر دراز میں رکھ کر اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی گاڑی حویلی کی جانب گامزن تھی۔ جس وقت وہ حویلی پہنچا شام ڈھل رہی تھی۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ حویلی میں سناٹا تھا، سردی کی راتیں تھیں، سب لوگ سرے شام ہی کھا پی کر کمروں میں سو جانے کے عادی تھے۔ زارون شاہ خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ چاروں جانب مکمل سناٹا تھا، کچن بھی خالی تھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں بے ارادہ ادھر ادھر پھرنے لگا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ عریشہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسے خود ہی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔
چائے کی طلب ہونے لگی تو اس نے بے اختیار ملازمہ کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ شاید سب سونے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنا دھیان بٹانا چاہا مگر چائے کی طلب شدید تھی۔ شریفہ سے کہتا ہوں چائے بنا دے گی۔ وہ اپنی حویلی کی اس بوڑھی سی ملازمہ کے کمرے کی جانب چل دیا جو برسوں سے ان کے گھر کے کام کرتی تھی۔ شریفہ کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ زمین پر چادر اوڑھے کوئی وجود لیٹا تھا اور اس کے اوپر کوئی جھکا ہوا تھا۔ زرون چونک سا گیا، اس کی رگیں تن گئیں۔ سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ زہیب تھا جو زمین پر لیٹی ہوئی عریشہ کے چہرے پر سے بال ہٹاتا ہوا پیچھے کر رہا تھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ زہیب کی نگاہیں اس کے وجود پر بےتابی سے پھسل رہی تھیں۔ زرون کی رگیں تن گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا جی چاہا اندر جا کر زہیب اور عریشہ دونوں کو قتل کر دے۔ کھٹکے کی آواز سے زہیب نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور زرون کو دروازے میں کھڑا دیکھتے ہی اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لالا، اس نے خود مجھے بلایا تھا اپنے پاس، مگر میرے آنے سے پہلے یہ سو گئی۔ میں تو اسے بس جگا رہا تھا۔ بے ربط سے جملے بولتے وہ بری طرح سے گھبرا رہا تھا، مگر زرون تو سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ زہیب اٹھا اور اس کے برابر میں سے نکلتا چلا گیا۔ زرون کے دل میں جیسے کسی نے چھری کھونپتی تھی۔ اسے عریشہ سے یہ امید نہیں تھی۔ خود پر قابو پاتا ہوا وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ ذہن میں زبیر کے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ کیا واقعی عریشہ اور زہیب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ تو پھر وہ کون ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان دیوار بننے والا؟ اس نے تو صرف اس وقت عریشہ کی جان بچائی تھی۔ میں نے خود کو تسلی اور دلاسے دیے تھے۔ سر کے درد میں مزید شدت آ گئی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ پوری رات بےتابی سے ٹہلتے اور سگریٹ پھونکتے اس کے ذہن میں بس یہی خیال تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور صبح تک تو وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ میں عریشہ کو طلاق دے دوں گا۔ اگر وہ زہیب کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو مجھے اس کی خوشی میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جائے نماز پر بیٹھے فجر کی نماز ادا کرتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے کچھ کام نپٹانے تھے سو وہ حویلی سے چلا گیا، مگر حویلی میں موجود زہیب کو یوں لگا جیسے زرون بد دل ہو کر واپس شہر چلا گیا ہے۔ اس کے لبوں پر ایک مکاری بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو آخر لالا نے عریشہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب تو وہ مکمل میری ہو گئی ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آتے ہی وہ خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ جب اسے اماں جان نے اپنے کمرے میں بلایا، وہ تقریباً دوڑتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ کہاں گھومتے رہتے ہو آج کل زہیب؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا رجحان اس لڑکی کی طرف کچھ زیادہ ہی ہے۔ بھیڑ بکریوں سے زیادہ حیثیت نہیں اس کی، لیکن تم اسے ہر وقت اپنی نگاہ میں ایسے رکھتے ہو جیسے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یاد رکھو، اس جیسی سفید مورتی میں تمہیں 1 نہیں 10 لا کر دے سکتی ہوں، مگر اس لڑکی کو اتنی اہمیت دینا بند کرو۔ اماں جان نے غصے سے کہا تھا۔ زہیب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ارے اماں جان، آپ کو کیا لگتا ہے میں اس کی محبت میں مر مٹ رہا ہوں یا میں اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہوں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو بس اس پھل کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں جو عرصہ دراز سے میرے سامنے تو ہے مگر میرے ہاتھ نہیں آتا۔ اس لڑکی کا غرور اور گھمنڈ توڑنا چاہتا ہوں۔ میں جس روز وہ ونی کرنے کے لیے جرگے میں لائی گئی تھی میں اپنا بدلہ اسی روز لیتا، مگر لالا سامنے آ گئے۔ مگر اب تو میں نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ خود لالا بھی عریشہ سے بیزار ہو گئے ہیں، اس نے خوشی بھری آواز میں کہا تھا۔ اماں جان چونک گئی۔ کیوں، تم نے ایسا کیا کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ زہیب نے بے ساختہ ایک اور کہکا لگایا۔ کل رات انہوں نے مجھے عریشہ کے کمرے میں دیکھ لیا تھا اور اب وہ سمجھتے ہیں عریشہ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں نہیں، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ وہ ضدی اور مغرور لڑکی تو صرف میری ضد ہے۔ اب اس بیوقوف لڑکی کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ لالا کے نکاح میں ہے، اسی لیے بڑا مغرور ہوئی پھرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے اس پر اتنا ظلم کر کے دیکھ لیا لیکن بڑی ہی ڈھیٹ ہڈی ہے۔ اصل ظلم تو اس پر اب میں کروں گا، مکاری سے مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ اماں جان کے چہرے پر سکون بھرا تاثر پھیل گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بھی زرون سے یہی کہا تھا کہ وہ تم پر ڈورے ڈال رہی ہے اور تمہیں اپنے جال میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو اس لڑکی کے ساتھ، جتنا برا سلوک ہوگا اتنا ہی مجھے اچھا لگے گا۔ زرون کے آنے سے پہلے اس کا قصہ ختم کر دو، اماں جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جواباً زہیب سر خم کر رہا تھا، مگر وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ دروازے کے باہر نوب پر ہاتھ رکھے زرون جیسے مٹی کی مورت بن گیا تھا۔ دروازہ اد کھولا تھا۔ اندر ہونے والی دونوں کی گفتگو وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ وہ تو طلاق کے کاغذات بنوانے گیا تھا، مگر یہاں تو اس کی دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ وہ ناواقف تھا کہ اس کی ماں اور بھائی دونوں ہی کس قدر گھٹیا ذہنیت کے حامل تھے۔ صرف ایک لڑکی سے نفرت کی خاطر
वो दोनों जहालत के इंतहाओं में उतर चुके थे। ज़रून को अफसोस होने लगा तो वो साकत खड़ा था, मगर बाहर निकलते हुए ज़ुहैब ने जो ही दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े ज़रून को देखते ही उसके कदम गोया जंजीर से हो गए। लाला जान, आप? उसके लबों से सरसराती हुई सी आवाज़ निकली और पीछे खड़ी माँ जान ने भी ज़रून को देख लिया था। ज़रून के चेहरे पर जो तासुरात थे उसे देखते ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ज़रून सब कुछ सुन चुका है। उसने बेयकीनी भरी एक निगाह अपनी माँ पर डाली और खामोशी से पलट गया। उसका रुख किचन की जानिब था, जहाँ खामोशी से सर झुकाए वो बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। अरीशा उसके पीछे खड़े होकर उसने आहिस्तगी से पुकारा तो वो उछल कर पलटी। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। चेहरे की सफ़ेदी में जर्दियाँ खुल गईं। बड़ी बड़ी आंखें बेजान सी मालूम हो रही थीं। न जाने कब के बनाए गए सुनहरी बाल चुटिया में से निकल निकल कर लटुओं की सूरत बिखरे हुए थे। वो दुपट्टा लापरवाही से शानों पर था। ज़रून को देखते ही उसकी आंखें पहले बेयकीनी से फैली और फिर उनमें आंसू भरने लगे। उसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा था। छोड़ो ये काम, आज से तुम्हें तुम्हारी वही हैसियत मिलेगी जो हकीकतन है। धीरे से उसका हाथ थामते हुए वो अम्मा जान और ज़ुहैब के सामने उसे अपने कमरे में ले गया था। ये क्या है? रात के किसी लम्हे मैंने उसकी कमर पर वो सुरख सुरख निशानात देखे थे जो अम्मा जान के बेल्ट से मारने पर बने थे। वो सिसक उठी, मगर ज़रून को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अरीशा को उन जालिमों के बीच में छोड़कर अच्छा नहीं किया था। आहिस्तगी से उसे अपने बाजू में समेटता हुआ वो माफ़ी मांग रहा था। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। ज़रून उसे यकीन दिला रहा था, मगर जानता था अम्मा जान की नफ़रत कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। सुबह वो यही सोचते हुए अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने ही अम्मा जान नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। कितना जुल्म किया है अम्मा जान आपने इसके साथ। इसकी कमर पर जगह जगह निशानात हैं, हाथों और पैरों पर जुलस जाने के निशानात हैं, चेहरे और गर्दन पर खरोंचों के निशानात हैं। वो इंसान है, कोई जानवर तो नहीं है। बेशक वो वनी में आई है, लेकिन आप उसे इंसान तो समझे। इतना भी कोई जुल्म करता है जितना आपने उस पर किया है? ज़रून बेयकीनी से माँ से सवाल कर रहा था, मगर वो नखुव्वत से अपना सर झटक कर रह गई थी। इसका भाई मेरी बेटी का कातिल है, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। उनके लहजे में मौत की सी सख्ती थी। ज़रून ने अपना सर झटका और उसी लम्हे उसके मोबाइल पर ज़ुबैर की कॉल आने लगी थी। न चाहते हुए भी उसने कॉल रिसीव की, मगर दूसरी जानिब जो बात वो कर रहा था वो इंतहाई हैरान कुन थी। यार ज़रून, तुम्हें याद है 2 रोज़ पहले हमने छापा मारकर जिन मुजरमों को पकड़ा था उन्होंने एक जगह की निशानदेही की है। आज जब हमने वहाँ पे छापा मारा तो वहाँ से तुम्हारा बहनोई समीर मिला है। न जाने कितने अरसे से वो वहाँ पर कैद था। हम तो उसे देखकर हैरान ही रह गए, और जब उसे वहाँ से बाहर निकाला तो वह फूट फूट कर रोने लगा और ये कह रहा था कि उन मुजरमों ने डकैती से रोकने पर उसकी बीवी को कत्ल किया था, मगर बीवी को कत्ल करने के बाद वो पहचान गए कि वो ज़रून शाह की बहन है। तुम्हारे असर और रसूख से वो वाकिफ़ थे, क्योंकि उन मुजरमों का ताल्लुक भी तुम्हारे गांव से ही है। समीर तुम्हें उनकी हकीकत ना बता दे, इसलिए उसे अगवा करके अपने साथ ले आए और अब तक उन्होंने उसे कैद में रखा हुआ था। ज़ुबैर की बात थी या पिघला हुआ सीसा जो ज़रून के कानों में इंढील दिया गया था। अम्मा जान भी उसके चेहरे के बदलते जाविये देखकर हैरान हो गई थी। उसने फ़ोन बंद करके टेबल पर रखा। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है कि अरीशा बेकसूर है और जो कुछ हमने उसके साथ किया वो नाहक था। उसके लबों से निकला। अम्मा जान हैरान रह गई थी। ज़रून ने बेबसी भरे लहजे में उन्हें वो सब बता दिया जो ज़ुबैर ने बताया था। उनकी भी आंखें बेयकीनी से फैल गई थीं। ज़ुबैर समीर को लेकर सीधा हवेली आन पहुंचा था। उसकी हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे न जाने उसने कितने वक्तों से खाना नहीं खाया। वो फूट फूट कर रो रहा था। उस रात की सारी कहानी उसने जब उनके सामने दोहराई तो सभी पशेमान से हो गए। अरीशा खामोशी से खड़ी थी। समीर ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो, एक न करदा गुनाह की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ी, वो रोते हुए अपनी बहन से कह रहा था, मगर ज़रून ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए, तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा थे, लेकिन हमने सच का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की, और जो कुछ अरीशा के साथ हुआ मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ज़रून के लहजे में अज़म था। अम्मा जान भी शर्मिंदा नज़र आ रही थीं। उन्होंने न चाहते हुए भी ईशा से माफ़ी मांग ली थी। जो कुछ उन्होंने किया उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। बेटी की मौत के सिलसिले में जब वो बेकसूर नज़र आईं तो अम्मा जान को एहसास हुआ कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी बुरी वो उसे समझती थी। ज़ुहैब पीछे खड़ा पीछो ताप खा रहा था। अरीशा एक दफ़ा फिर उसके हाथ से निकल गई थी।
اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اپنے گھٹیا ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زارون اب زہیب کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ عریشہ کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا، مگر حویلی سے نکلنے سے پہلے اس نے کھلے الفاظ میں زہیب سے کہا، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہاری ہر بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کی جانب میلی نگاہ بھی کی تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا اور تمہیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میری بات یاد رکھنا۔ وارننگ دیتے ہوئے اسے زارون شاہ حویلی سے نکلتا چلا گیا۔